نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون قال ادخلوا في اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں قد خلت من قبلکم جو یقیناً گزر گئیں تم سے پہلے من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے فی النار آگ میں کلما دخلت امت جب بھی داخل ہوگی ایک جماعت لعنت اختہا لعنت کرے گی اپنے ہم مثل جماعت کو حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا یہاں تک کہ جب سب گر پڑیں گے اس میں اکٹھے قالت اخراہم لأولاہم کہیں گی ان کی پچھلی جماعت پہلی جماعت سے ربنا اے ہمارے رب ہؤلاء اضلونا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا فآتہم عذابا ضعفا من النار پس دے ان کو عذاب دگنا آگ سے قال لکل ضعف اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کو دگنا دیا جائے گا ولکن لا تعلمون اور لیکن تم جانتے نہیں ہو وقالت اولاہم لاخراہم اور کہے گی پہلی ان کی جماعت پچھلی جماعت سے فما کان لکم علینا من فضل پس نہ تھا تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو بما کنتم تکسبون اس وجہ سے جو تم کماتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاعراف کا چوتھا رکوع آیت نمبر 38 اور 39 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کھڑے یا اللہ سچے کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ فرمایا جب ایسے لوگوں کی موت آئے گی تب فرشتے انہیں کہیں گے کہ ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے۔ یقیناً اس وقت کون آئے گا ان کو موت سے بچانے کے لیے؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ سب تو آج گم ہو گئے ہم سے، اور پھر اپنی جانوں کے خلاف خود گواہی دیں گے
کہ یقیناً وہ کفر کرنے والے تھے۔ تو حکم باری ہوگا جو ہمارا آج کا سبق ہے، اگر تم نے کفر کیا دنیا میں تو اب جاؤ، جو تم سے پہلے کافر دنیا سے آئے، جیسے جہنم میں عذاب کی بھینٹ وہ چڑھے ہوئی ہیں، تم بھی جاؤ۔ تو پھر یہ بھی جہنم کے اندر اپنے جیسے دوسرے کافروں کے ساتھ گھسیٹ کر یہ بھی پھینک دیے جائیں گے۔ اب جہنم کے اندر جب جائیں گے نا دونوں، کچھ پہلے سے کچھ یہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے کو لعنت کریں گے۔ یہ جیسے جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے نا اور دعائیں دیں گے اور خوش ہوں گے، جہنمی ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اور پھر ان میں دو طبقے وہ ہیں، ایک وہ جو گمراہ کرنے والے تھے، ان کے رہنما، ان کے لیڈر، ان کے پیشوا، جنہوں نے انہیں قرآن کے خلاف، اللہ کے انبیاء کی دعوت کے خلاف ابھارا۔ دوسرے وہ ان کی بات مان کر ان کی اتباع کرنے والے، یہ دو گروہ ہوں گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ اور یہ اتباع کرنے والے پھر رب سے درخواست کریں گے اپنے ان پیشواؤں کے لیے، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو بھی ڈبل عذاب ملے گا اور تمہیں بھی ڈبل عذاب ملے گا، تم نے بھی تو اللہ کے نبی کی بات نہ مانی اور ان بدبختوں کی بات مانی، ہر ایک کو دگنا عذاب ملے گا۔ رب کہتا ہے اس وقت ایک دوسرے پر لعنت بھی کریں گے اور اس وقت اللہ کے عذاب کی بھینٹ بھی چڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا فرمایا جی؟ قال ادخلوا فی امم، حکم باری ہوگا داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں، قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، جو تم سے پہلے گزر گئے جنوں اور انسانوں میں سے آگ میں، یعنی جو پہلے کافر آگ میں پہنچے تم بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچ جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی داخل ہوگی ایک جماعت وہ لعنت کرے گی اپنی ہم مثل پر، اختہ اپنی بہن پر، بہن سے مراد اپنے جیسی دوسری جماعت، یعنی بعد والے جو داخل ہوں گے اپنے جیسی جماعت جو پہلے موجود ہوگی، یہ بعد والی جماعت اس پر کیا کرے گی؟ لعنت کرے گی۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ جہنمیوں کے لیے ذلت ہی ذلت ہے آخرت میں، ماحول دیکھو تو لعنتی، اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اسی طرح فرشتوں کی طرف سے ان کے لیے کوئی خوش آمدید کا کلمہ نہیں بولا جائے گا، جیسے سورۃ الزمر میں ہے 24ویں پارے میں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب دوزخ کے دروازے پر پہنچیں گے تب دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، دوزخ کا داروغہ ان سے کہے گا کیوں آ گئے ہو منہ اٹھا کر، الم یأتکم رسل منکم، کیا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول وہ تمہارے پاس نہ آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، کہ تمہیں رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ کیا تمہیں دنیا میں اللہ کی آیتیں کسی نے نہیں بتائی تھیں؟ اگر آئی تھیں اور پھر تم نے انکار کیا، جاؤ پھر انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں جاؤ داخل ہو جاؤ، جو تم سے پہلے جن اور انسان کفر کر کے دنیا سے آئے وہ بھی آگ میں آئے، تم بھی آگ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، ایک دوسرے پر لعنت کر کر دوزخ میں جائیں گے، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب اس میں اکٹھے پھینک دیے جائیں گے، پہلے کفر کرنے والے بھی بعد میں کفر کرنے والے بھی، جہنم میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ان کے راہبر اور رہنما بھی اور ان کے پیشوا بھی، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے بھی، سارے جب دوزخ میں اکٹھے ہوں گے، قالت اخراہم، پھر پچھلے کہیں گے اور پیچھے چلنے والے مریدین وہ کہیں گے، لِأُولَاهُمْ، پہلوں کے بارے میں، اپنے قائدین اور پیشواؤں کے بارے میں کہیں گے، ربنا،
اے ہمارے رب ہاؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان وڈیروں نے، انہوں نے ہمیں یا اللہ الٹی راہ پر چلایا۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو دگنا عذاب آگ کا دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا یا اللہ، دنیا میں ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، ہم ان کے نعرے لگاتے رہے اور یہ ہمیں تیرے حکم سے دور کرتے رہے، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب 22ویں پارے میں ہے جی کہ اس وقت بندے کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے اطاعت کی اپنے وڈیروں کی، یقیناً ہم نے اطاعت کی اپنے پیشواؤں کی، انہوں نے ہمیں تیرے راستے سے گمراہ کر دیا، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ اس طرح 24ویں پارے حامیم سجدہ میں ہے کہ اس وقت یہ مجرمین کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، اے ہمارے رب ایک بار تو وہ ہمیں دکھانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہمیں اتنی اجازت تو دے تاکہ ایک بار ہم انہیں پاؤں کے نیچے رون ڈالیں۔ اتنا غصہ آئے گا نا ان پر جنہوں نے گمراہ کیا، ایک بار ہمیں انہیں پاؤں کے نیچے روننے دے یا اللہ، جن کے ہاتھ چومتے تھے، جن کے آگے جھکتے تھے، ایک دفعہ ان کو پاؤں کے نیچے رون دے تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں کتنا غصہ ہے ان پر جن بدبختوں نے تیری آیات سے ہمیں دور کیا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن اس وقت کی یہ باتیں کسی کام نہیں ہیں۔ اب موقع ہے اللہ کی آیات کی طرف آؤ، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے آگ کا۔ قال، اللہ فرمائیں گے لکل ضعف، ہر ایک کو دگنا دیا جائے گا، فکر نہ کرو تمہیں بھی دگنا ملے گا، ان کو بھی دگنا عذاب ملے گا۔ لکل، ہر ایک کو، ضعف، دگنا عذاب ملے گا، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ ایک اور مقام دیکھیں جی، آپ 22واں پارہ نکالیں، سورت کا نام ہے سورۃ سبا اور صفحہ نمبر ہے 389، 8-9 اور آیت نمبر 30 ختم ہو رہی ہے، 31 شروع ہو رہی ہے سورۃ سبا کی۔ سورۃ سبا 22واں پارہ، آیت نمبر 30 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 31 شروع ہو رہی ہے اور بالکل آخری لائن ہے جو صفحہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 30 ختم ہو رہی ہے، 31 شروع ہو رہی ہے۔ بالکل آخری لائن سے دیکھیں جی، وقال الذین کفروا، جنہیں نہیں ملا وہ 7 والوں سے دیکھ لیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں دنیا میں، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن کے ساتھ، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس سے آگے جو کتابیں آسمانی گزری ہم کسی کو نہیں مانتے۔ یہ تو دنیا میں کہتے ہیں، آخرت میں کیا حال ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ دیکھ لیتے وہ منظر، اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جب ظالم کھڑے ہونے والے ہوں گے رب کے سامنے۔ دنیا میں تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے قرآن پاک کو، ہم نہیں مانتے کسی اللہ کی کتاب کو، اس وقت ان کا حشر کیا ہوگا جب کہاں کھڑے ہوں گے؟ رب کے سامنے۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، لوٹاتا ہوگا ان کا بعض کی طرف بات کو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی طرح تکرار کر رہے ہوں گے۔ کیسے؟ یقول الذین استضعفوا، ایک وہ لوگ ہیں جو مریدین ہیں بیچارے کمزور، اور ایک وہ ہے متکبرین، رہبر اور پیشوا۔ اللہ نے فرمایا کمزور اور متکبرین، ان کی آپس میں لگے گی وہاں پر بحث۔ کیسے؟ یقول الذین استضعفوا، کمزور جو سمجھے جاتے ہیں وہ کہیں گے للذین استکبروا، تکبر کرنے والے وڈیروں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم مومن ہوتے، تم نہ ہوتے تو
یقیناً ہم مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم بے ایمان ہوئے کہ تم نے سارا کچھ کیا بدبختو۔ قال الذین استکبروا، پھر وہ متکبرین کہیں گے للذین استضعفوا، ان کمزوروں سے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ مان لیتے نا، ہمارے اوپر کیوں الزام لگاتے ہو؟ انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ بعد اذ جاءکم، اس کے بعد جب ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو کہ تم نے گمراہ کیا، تم خود بھی ایسے تھے، تم نہ مانتے نا ہماری بات۔ اب پھر وہ کمزور کہیں گے وقال الذین استضعفوا، پھر وہ کہیں گے جو کمزور ہیں، للذین استکبروا، ان متکبرین پیشواؤں سے کہیں گے تم نے ہمارے اوپر جبر تو نہیں کیا، لیکن پٹیاں تو تم ہی پڑھاتے تھے نا۔ خلاصہ یہ ہے، بلکہ پٹیاں تو، اب ترجمہ سنیے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ رات دن کی چالیں، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ، ونجعل له اندادا، اور ہم اس کے لیے شریک بنا لیں۔ یہ شریک بنانے والی پٹیاں تو تم نے ہمیں پڑھائی تھی نا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، پھر کیا ہوگا، شرمندگی چھپائیں گے جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو۔ پیشوا بھی اور ان کی متبعین بھی، اتباع کرنے والے بھی، سوائے شرمندگی کے پھر اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور شرمندگی ندامت چھپا رہے ہوں گے جب عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، نتیجہ کیا نکلے گا، توق ہم ڈال دیں گے کافروں کی گردن کے اندر، توق ڈلے ہوں گے، اور سورہ یاسین میں فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ٹھوڑیوں تک اوپر چڑھے ہوں گے، اور جناب ایسے جیسے نیچے توق گلے میں ڈالا ہوئے، یوں ٹھوڑی تک، إِلَى الْأَذْقَانِ، اور یوں سر اکڑا ہوا ہوگا۔ اللہ فرماتے یہ حشر ہو جائے گا ان کا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم توق ڈال دیں گے کافروں کی گردنوں میں۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بدلہ نہ دیے جائیں گے وہ مگر وہی جو عمل کرتے رہے دنیا میں۔ تو واپس آئیے، یہ بحث ہوگی ان کی آپس میں قیامت والے دن، پیشواؤں کی اور ان کے اتباع کرنے والوں کی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف، رب کہے گا سب کو دگنا عذاب ملے گا، ولکن لا تعلمون، اور لیکن تم علم نہیں رکھتے۔ اب جب اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے گا نا جی، دونوں کو دگنا عذاب ملے گا، تو اب وہ وڈیرے کہیں گے جن کے بارے میں شکایت ہوئی تھی اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے شکایت کی تھی نا یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، اللہ کہیں گے ان کو بھی دگنا اور تمہیں بھی دگنا دوں گا۔ اب وہ وڈیرے سے کہیں گے فائدہ تو کوئی نہ ہوا نا تمہیں شکایت کا، اب تم بھی عذاب چکھو اور ہم بھی چکھیں۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلی جماعت پچھلی جماعت سے کہے گی فما کان لکم علینا من فضل، پس نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت۔ تم نے شکایت لگائی تھی شاید تمہیں کوئی عزت ملے گی اور سزا ہمیں ملے گی، فضیلت تو تمہیں بھی کوئی نہ ملی۔ رب نے کہا دونوں کو دگنا عذاب ملے گا، شکایت لگ گئی لیکن فائدہ تمہیں کچھ نہ ہوا۔ فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے جو تم کماتے تھے، تم اپنے کمائی اور کرتے کا سزا چکھو، اب ہم بھی اپنی کمائی اور کرتوت کا سزا چکھیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے، جہنم کے ماحول سے بچا کے جنت والا ماحول نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قال ادخلوا فی امم، اللہ کہے گا داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں، قد خلت من قبلکم، یقیناً جو گزر گئی تم سے پہلے، من الجن والانس فی النار، جنوں اور انسانوں میں سے آگ میں، کلما دخلت امت لعنت اختہا،
جب داخل ہوگی ایک امت ایک جماعت لعنت کرے گی دوسری اپنے جیسی جماعت پر، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جہاں تک کہ جب سب اس میں گر پڑیں گے اکٹھے، قالت اخراہم لاولاہم، تو کہے گی پچھلی جماعت پہلی جماعت سے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، پس دے ان کو عذاب دگنا آگ سے، قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کو دگنا عذاب ملے گا، ولکن لا تعلمون، اور لیکن تم علم نہیں رکھتے، وقالت اولاہم لاخراہم، اور پھر کہے گی ان کی پہلی جماعت پچھلی جماعت سے، فما کان لکم علینا من فضل، پس نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکسبون، اس لیے جو تم کماتے تھے۔